اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز اساتذہ کرام، معززین علاقہ، چمنستان کرم کے مہکتے ہوئے پھولوں اور طلباء کے والدین گرامی قدر یہاں تشریف فرما ہیں، سب حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس طرح علامہ محمد عدنان صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بڑا مبارک دن ہے کہ مختلف کلاسز کے اور مختلف شعبوں کے طلباء کے مابین مقابلہ جات ہوئے اور ساتھ درس نظامی کے دسمبر ٹیسٹ بھی ہوئے۔ اس میں ایک میں وضاحت کر دوں کہ دسمبر ٹیسٹ میں سال اول اور سال دوم کا امتحان ہم یہاں لیتے ہیں، لیکن جو ہماری باقی کلاسز ہیں ان کا دسمبر ٹیسٹ اور سالانہ امتحان جو ہے وہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا جو امتحانات کا شعبہ ہے، جس کو لجنۃ الامتحانات ہم کہتے ہیں، یعنی بورڈ آف ایگزامینیشن، وہ لیتے ہیں اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ ایک دو دنوں تک بعد میں ہم تک پہنچنا ہے۔ اس لیے ان طلباء کو جو ان میں پوزیشنز حاصل کریں گے ہم بعد میں انعامات دیں گے۔ اس میں ابھی ہماری کلاسز جو ہیں وہ عالم عربی کی، فاضل عربی کی اور دورہ فرسٹ ایئر تک کی وہ کلاسیں ابھی باقی ہیں۔ یہ جو یہاں پہ جو امتحانات ہوئے ہیں یہ اس حوالے سے یہ تقریب کا سلسلہ ہوا ہے۔ ایک تو میں نے اس لیے بھی بتایا کہ وہ طالب علم بھی یہاں موجود ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں انعام کیوں نہیں دیا جا رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں اس ادارہ میں سال اول سے لے کر 8 سال کا دورہ فرسٹ ایئر تک کا کورس ہے درس نظامی کا بھیرا شریف کا، جو ہم یہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ آج میں یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس ادارہ میں درس نظامی کے 7 اساتذہ کرام، عالم دین، عالم، فاضل، اور ایک اور چیز بھی ہے، ہمارے لوگ، ہمارے اساتذہ یہ نام کے ساتھ زیادہ القابات لکھوانا پسند نہیں کرتے۔ ہماری بھیرا شریف سے تربیت ایسی ہے، ورنہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ مفتی بھی ہے اور بھرپور قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ یہ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ یہ 7 لوگ جو درس نظامی کا یہاں سٹاف ہے میرے سمیت، ان میں سے یہ جو 6 باقی ہیں، یہ 6 کے 6 وہ ہیں جن کو الحمدللہ سال اول سے دورہ حدیث تک مجھے خود پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے۔ آج یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی ادارہ میں ایک ایسا سٹاف تیار ہو جاتا ہے کہ جو اسی ادارہ سے پڑا ہوا ہو تو پھر وہ ادارے کے ایک عروج کے دن ہوتے ہیں۔ یہ آغاز ہوتا ہے، یہ نقطہ آغاز ہے اس عروج کا کہ الحمدللہ ہم نے ان کو 9 سال پڑھایا ہے، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 9 سالوں کے بعد اگر کوئی منزل مقصود تک پہنچا ہے تو پڑھانے والے نے کتنی محنت کی ہے، پڑھنے والے نے اس پہ کتنی جد و جہد کی ہے، اور والدین نے کتنا حوصلہ رکھا ہے اس دور میں کہ 9 سال اپنے بچے کو میٹرک کے بعد دین کے لیے وقف کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو ہم نے تیار کی۔ 6 یہاں پڑھا رہے ہیں، مجموعی طور پر ہمارے اس ادارے کے جو ہیں وہ 12 کے قریب فارغ و تحصیل علماء کرام ہو چکے ہیں، اور 2 اس سال انشاءاللہ اپریل میں فارغ ہو کر مزید آ جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف اس سال میں جو رواں سال ہے، ہمارے 5 طلباء نے صرف اس سال بلکہ 2022
سال تو اب یہ 23 اب شروع ہوا ہے، 2022 جو سال ابھی گزرا ہے ریسنٹلی، اس میں صرف ایک سال میں 5 بچوں نے یہاں حفظ کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے الحمدللہ جو یہ تعداد ہے ہماری، یہ 60 سے ابو ہے جو حفاظ کرام یہاں سے حفظ کر چکے ہیں۔ آپ ادارے کی عمر کو دیکھیں اور پھر یہ فارغ ہونے والوں کی تعداد کو دیکھیں تو یہ اس لحاظ سے ایک حوصلہ افزا تعداد ہے، اور اس میں الحمدللہ آئندہ سالوں میں آپ سے پھر ملاقاتیں ہوتے رہیں گی تو اس میں تیزی کے ساتھ پہلے سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ تو پہلے ایک آدھ ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ یہ جو ہے نصف درجن کے قریب تو اس سال ہو گئے ہیں، تو یہ اور تعداد بڑھے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم۔ مہنگائی کا یہ دور ہے، اس میں اپنے گھر کا خرچہ چلانا ایک بندے کے لیے مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہاں الحمدللہ 100 جو ہے اس سے زائد طلباء اور 100 کے قریب طالبات بھی، ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں عفت مآب بیٹیاں ہمارے پاس وہ پڑھ رہی ہیں۔ ان میں بھی اسی طرح پچھلے دنوں ایک تقریب ہوئی، اس میں ان کو انعامات دیے گئے کہ اس میں جو ناظرہ پڑھی ہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہے، جو درس نظامی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، اور کامیابی کے ساتھ۔ ہم نے اس ادارے کے داخلے بند کیے تھے کہ 50 کی جب تعداد ہو گئی تھی کہ اب ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ جو 50 اور داخلے ہوئے، یہ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، اور چونکہ ہم اس علاقے میں رہ رہے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو، ہماری بیٹیوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے، دور دراز جانا مشکل ہوتا ہے، تو چلو جہاں تک ہم گنجائش نکال سکتے ہیں۔ تو اب صورت حال یہ ہے کہ وہ بھی ایک بلڈنگ ہے چونکہ، لیکن وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس میں اب ہم اور زیادہ داخلے کر سکیں۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی اب مزید بڑی بلڈنگ جو ادارے کی اپنی بھی ہو، اور جس میں بچیوں کا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ اگر ہمارے پاس بڑی بلڈنگ ہو تو ہم آنے والے 1-2 سالوں میں یہ تعداد 200-300 ہو جائے گی۔ تو یہ والدین کا اعتماد ہے، اہل علاقہ کا اعتماد ہے اس ادارے کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم اس ادارے میں برکتیں عطا فرمائے۔ والدین سے جیسا کہ علامہ عدنان صاحب نے بتایا کہ ان سے رابطہ کم ہوتا ہے، سکولوں میں بھاری کم فیسیں دیتے ہیں والدین، تو بچے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یونیفارم کا، ٹائم کا، گاڑیاں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا خرچہ کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن سنت کی تعلیم ہے اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ عظمت والی اور اس سے زیادہ کیئر کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اور وہ ماحول جہاں پر پڑھا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی خیر خبر لیں اور اس کو بہتر کریں۔ اس لیے ہم یہ ایک سلسلہ شکریہ ہمارے معزز اساتذہ کرام نے یہ بڑا اچھا سوچا ہے، میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی محنت، ان کی جان فشانی کا میں گواہ ہوں، اور ان کے لیے دعا ہوں کہ جو اللہ کی رضا کی یہ کام رہے ہیں۔ یہ میں نے اللہ کی رضا اس لیے کہا، آپ کہیں گے کہ یہ تو یہاں تنخواہیں لیتے ہیں، یقین جانیں ان کی جو خدمت ہم کر رہے ہیں وہ برائے نام، ایک طالب علم کا بھی شاید اس سے گزارا نہ ہو سکے جو ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ وقت دے رہے ہیں، ان کے بھی اسی طرح گھر کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے بھی سلسلے ہیں۔ تو میں اس ضمن میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی خدمات قبول فرمائے، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ، یہ بات آپ سب لوگ جو ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آئندہ جو اس طرح کے مقابلہ جاتوں ہوں اس میں بھی ہم والدین کو بلائیں اور وہ خود سنیں کہ ماشاءاللہ جو قرات والے بچے ہیں وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، جو اذان والے ہیں وہ کس طرح اذان دے رہے ہیں، جو نعت خوانی والے ہیں وہ کس طرح نعت پڑھ رہے ہیں، جو دیگر شعبوں میں ہیں وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، تو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہم بار بار آپ کیوں بلا رہے ہیں۔ اور بھی ادارے ہیں ان کے اپنے طریقہ کار، 5-7 سال بچے جب دائر بیٹھے ہیں تو والدین کو پتہ چلتا ہے کہ اس ادارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہر 4 ماہ بعد بلاتے رہیں، پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بچوں کی پروگرس کیا ہے، ادارے کی تعلیمی سلسلے کیا ہیں۔ وہ لوگ اپنے ادارے میں لوگوں کو نہیں بلاتے جن کو کوئی پتہ ہوتا ہے، جن کو کوئی پریشانی ہوتی ہے
کہ اگر والدین آئے، لوگ آئے تو وہ کوئی ہمارا راز افشا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ بار بار آئیں، آپ صبح بھی آئیں، شام بھی آئیں، ادارے کے اندر تشریف لائیں، اس سے ہمیں اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا، اور ہم بھی سمجھیں کہ والدین یہاں پہ جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، ہم ان کے سامنے جواب دیں۔ یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، ہم والدین کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں، اہل علاقہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں، اور اپنے بچوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں، تاکہ کامیاب ہوں۔ ان سب کے سامنے سرخرو ہونا یہ ہماری ایک مکمل کامیابی ہو۔ اس لیے میں تمام معززین کا فی زمانہ، ہر بندے کا وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے جو آپ نے وقت نکالا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم مصروفیت ہے۔ آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کے اس آنے کو خیر و برکت کا باعث بنائے۔ جن بچوں نے انعامات لیے میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بچے انعام نہیں لے سکے ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ محنت کریں۔ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، دنیا مقابلی ہے، اس میں ہمت سے، جرأت سے، محنت سے چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی محنت کریں۔ آج جو ہمارے بچے یہاں آئے ہیں، آج سے باقی جو بیٹھے ہیں وہ یہ عہد کر لیں کہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں آپ بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ سب محنت کریں۔ اور دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دنیا داری ہے، مال و دولت ہے، اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے میرے پاس اتنا ہو، تو اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ جو علم ہے اس کے بارے میں میں کہا کہ علم کے بارے میں حسد کرنا جو ہے یہ حسد نہیں ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے، اور یہ محمود ہے، اور یہ ہونا چاہیے عبادت میں، نیکی میں، علم میں، کہ اگر وہ اتنا اچھا ہے تو میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، وہ علم تعلیم میں اس سے زیادہ آگے ہوں۔ تو اس کو جذبہ مسابقت کہتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا ہے، اس کی ہم خود بھی حوصلہ افزائی کریں گے، ہمارے اساتذہ کرام حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ کارکردگی دکھائیں، اپنی تعلیم کو بہتر کریں، اپنے اخلاق بہتر کریں۔ آخر میں ایک اور چیز یہ بھی ہے، جیسا کہ علامہ عدنان صاحب نے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا، موبائل فون کا استعمال اور یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ان کا پازیٹیو یوز کریں، اور فی زمانہ اس کے لیے یہ ہے، یہ ایک چونکہ ہتھیار ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچوں میں موٹیویشن ان کو دے رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو انفارمیشن کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے یوز کریں۔ تو پھر یہ ایک مفید چیز بھی ہے، تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں اس کے فوائد جو ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی برکت و ترقیاں عطا فرمائے، اور جتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ الحسنات اکیڈمک بلاک کا ہمارا منصوبہ ہے، تو اس بارے میں بھی بڑے دلچسپ جو لطائف سننے کو ملتے ہیں۔ ہم شروع کرائیں تو بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ بڑھا رہا ہے، بڑی گرانٹیں آ رہی ہیں، بند ہو جائے تو پھر کہتے ہیں آج کل کام کر کوئی نہیں رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی گرانٹ جو ہے وہ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میں یہاں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں کسی بھی ادارے سے، کسی بیرون ملک سے، کہیں سے بھی ہمیں کوئی بڑی گرانٹ نہیں آتی۔ ہم تو وہی 150 والا بھائی جو آپ لوگوں سے لیتے ہیں۔ اس علاقے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے، تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو اتنے کام ہوئے ہیں اس میں گھانٹوں کا تو شاید عمل دخل نہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم کا بڑا گہرا عمل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا، رکیں گے ہم نہیں، انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک پائیں گے۔ یہ ایک جدید منصوبہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ مجھے البتہ بہت سارے ملک کے مختلف کونوں سے اہل علم جو ہیں، اہل دانش جو ہیں، ان کے مختلف مواقع پہ فون آئے، رابطے کیے انہوں نے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا جو منصوبہ ہے یہ مدرسہ کے اندر یہ ساری چیزیں جس طرح وہ ہم نے بنانا ہے، آفس بنانے ہیں، جدید ڈیجیٹل لیب بنانی ہے، کانفرنس روم بنانے ہیں، لائبریری بنانی ہے، ریسرچ سینٹر بنانا ہے، وہ ایک پورا جو ہم نے خواب دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کس علاقے میں سوچا؟ ہم ان کو بتاتے ہیں یہ وادی سون میں ہم یہ کر رہے ہیں۔
تو لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے شاید آپ یہ کراچی میں کر رہے ہیں، شاید آپ یہ لاہور میں کر رہے ہیں یا اسلام آباد میں سوچ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ یہ کراچی میں کام ہونا چاہیے، اسلام آباد میں ہونا چاہیے، لاہور میں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وادی سون میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں ہم یہ خواب دیکھیں گے، اس کو آپ سب لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر پورا کریں گے، اس کے اثرات ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور جب بھی کہیں وادی سون کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس منصوبے کا ذکر کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔